नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम दूसरे सुपारे का 7वां रुकू आयत नंबर 183 183 शुरू करते हैं। मैं आपके सामने तिलावत करती हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, फ़र्ज़ किए गए हैं तुम पर रोज़े, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे फ़र्ज़ किए गए थे तुमसे पहले लोगों पर, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। इस आयत में रोज़ों की फ़र्ज़ियत का बयान है। रोज़े के माने हैं, लुग़वी मायने हैं रुक जाना, और इस्लाही मायने हैं खाना पीना और हर तरह की बुराई से रुक जाना, बाज आ जाना। रोज़ा शरह में इसका नाम है कि मुसलमान, वो मर्द हो या हैज़ और निफास से पाक औरत, सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक नीयत के साथ अब खाना पीना तर्क करे, उसका नाम रोज़ा है। रोज़ा रमज़ान के रोज़े 10 शव्वाल सन 2 हिजरी को फ़र्ज़ किए गए थे। इस आयत से साबित ये भी होता है कि रोज़े पहले ज़माने में भी अंबिया पर और लोगों पर फ़र्ज़ थे, अगरचे उनकी अय्याम और अहकाम मुख्तलिफ थे, लेकिन असल रोज़े सब उम्मतों पर लाजिम रहे हैं। आगे है अय्यामम मादूदात, ये चंद दिन हैं गिनती के, फ़मन काना मिनकुम, बस जो कोई हो तुम में से, मरीज़न मरीज़, औ अला सफ़रिन, या हो सफ़र पर, फ़इद्दतुन, तो गिनती करे, मिन अय्यामिन उखर, बाद के दिनों में, व अलल्लज़ीना, और उन पर है जो लोग युतीक़ूनहु, ताकत रखते हैं, फ़िदियतुन, बदला या फ़िदिया, तआम मिस्कीन, के खाना खिलाए मिस्कीन को, फ़मन ततव्वा खैरा, बस जो कोई खुशी से करे कोई नेकी, फ़हुवा खैरुल्लाह, तो वो बेहतर है इसके लिए, व अन तसूमू, और अगर तुम रोज़ा रखो, खैरुल्लकुम, तो बेहतर है ये तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले हर महीने के शुरू के 3 रोज़े फ़र्ज़ हुआ करते थे, यानी चाँद की 1, 2 और 3 तारीख़ के रोज़े फ़र्ज़ होते थे। इस आयत में यह भी हुक्म हुआ है कि जो मुसाफिर हो या मरीज़ हो तो उसे चाहिए कि वो रोज़े ना रखे, बल्कि इसका फ़िदिया दे दे, यानी एक मिस्कीन को खाना खिला दे, एक रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दे। लेकिन इस हुक्म के आने से जो लोग सेहतमंद होते थे वो भी फ़िदिया देकर अपनी जान छुड़ा लिया करते थे। तो अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया कि मुसाफिर कहाँ हो, कि सफ़र से मुराद वो है कि जिसकी मुसाफत 3 दिन से कम ना हो। इस आयत में अल्लाह ताला ने मरीज़ और मुसाफिर को जो है अपनी थोड़ी सी रुख्सत दी है कि अगर उसको रमज़ान मुबारक में रोज़े रखने से उसकी मर्ज़ की ज़्यादती या हलाक होने का अंदेशा होता हो तो वो फ़िदिया दे दे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने वाज़े किया कि मर्ज़ ऐसा हो कि जिसकी वजह से जान जाने का अंदेशा हो, और सफ़र ऐसा हो जो 3 दिन से कम ना हो, उन हालात में रोज़ा छोड़ सकते हैं और उसका फ़िदिया दे सकते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने यह भी वाज़े फरमा दिया है कि अगर आप रोज़े रखो तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी, महीना है रमज़ान का जिसमें उन्ज़िला, नाजिल किया गया है, कुरान, हुदल लिन्नासी, लोगों के लिए हिदायत है, व बय्यिनातिम, और उसमें रोशन दलीलें हैं, खुली निशानियां हैं, मिनल हुदा, हिदायत से, वल फ़ुरक़ान, और हक़ और बातिल को जुदा करने वाली किताब। फ़मन शाहिदा मिनकुमुश शहर, बस जो कोई पाए तुम में से ये महीना, फ़ल यसुम, तो चाहे कि रोज़े रखे, वमन काना मरीज़न, और जो कोई हो बीमार, औ अला सफ़रिन, या सफ़र पर, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो गिनती पूरी करे बाद के दिनों में। युरीदुल्लाह बिकुमुल युस्रा, अल्लाह चाहता है तुम्हारे लिए आसानी, वला युरीदु बिकुमुल उस्र, और नहीं चाहता तुम्हारे लिए दुश्वारी, वली तुकमिलुल इद्दता, और ताकि तुम पूरी करो गिनती, वली तुकब्बिरुल्लाह, और तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अला मा हदाकुम, उस पर कि जो उसने तुम्हें दी हिदायत, वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतारा गया। हमारे सुनने में आता है कि कुरान पाक 23 साल में उतारा गया, और ये भी कहा जाता है कि कुरान करीम रमज़ान में उतारा गया। इसकी वजाहत यूँ मैं करूँगी कि रमज़ानुल मुबारक की शब कदर में
قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا، یعنی کہ 7ویں آسمان سے، بیت المعمور سے پہلے آسمان کی طرف، پہلا آسمان بیت العزت تک ایک ہی رات میں اتارا گیا، اور وہ رات شب قدر کی رات تھی، اور یہ اسی آسمان پر ایک ہی مقام پر رہا۔ یہاں سے وقتاً فوقتاً حسب ضرورت جتنی منظور الہی ہوتا جبرائیل امین لاتے رہتے، اور یہ نزول 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دوبارہ حکم فرمایا کہ جو لوگ سفر میں ہوں یا بیمار ہوں تو وہ روزے نہ رکھیں، لیکن اس وقت جب سفر زیادہ ہو، مشکل ہو تو وہ روزے چھوڑ دیں، لیکن جب وہ اپنے گھر پہنچ جائیں تو جتنے روزے چھوٹے ہوں وہ رکھ لیں۔ اور جو بیمار ہو وہ یہ دیکھے کہ اسے روزہ رکھ کر اسے کوئی تکلیف یا پریشانی ہو سکتی ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، لیکن جب اسے روزہ رکھ کر پریشانی یا تکلیف ہوتی ہے تو پریشانی یا تکلیف نہ ہو تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ پھر جب وہ صحت یاب ہو جائے تو جتنے روزے چھوٹے ہوں وہ رکھ لے، لیکن جو لوگ بالکل درست اور صحت مند ہوں، وہ اپنے اپنے گھروں میں موجود ہوں تو وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، ان پر روزہ فرض ہے۔ جو بیماری میں یا سفر میں روزہ نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، لیکن جب روزہ رکھنے سے پریشانی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو چھوٹ دی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو گویا اس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے، عنی میرے متعلق، فَإِنِّي قَرِيبٌ تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی میں قبول کرتا ہوں دعا پکارنے والے کی، اذا دعانی جب مجھ سے مانگے یا مجھے پکارے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي بس چاہیے کہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور ایمان لائیں مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا ہمارا اللہ اتنا قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کر سکیں، یا اتنا دور ہے کہ ہم اسے پکاریں زور سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا قریب ہے کہ میں ضرور تم لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی ضرور سنتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرا حکم مانیں، مجھ پر ایمان لائیں، کیونکہ وہ ہمیشہ پھر ہدایت پا جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل امام یعنی انصاف کرنے والے امام کی، روزہ دار کی اور مظلوم کی۔ مزید یہ کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی دعا 3 طریقے سے قبول کرتا ہے۔ نمبر 1 تو اسی وقت قبول کر لیتا ہے، نمبر 2 یا پھر اس دعا کے بدلے کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، نمبر 3 یا پھر اس دعا کو آخرت میں اس کی نیکیوں میں شامل کر لیتا ہے۔ جب بھی ہم دعا مانگیں اللہ سے، ہمارا پختہ یقین ہو کہ اللہ ہماری سن رہا ہے اور وہ انشاءاللہ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ احل لکم جائز کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزے کی رات، رفث الی نسائکم بے پردہ ہونا اپنی عورت کی طرف، ہن لباس لکم وہ لباس ہیں تمہارے لیے، وانتم لباس لہن اور تم لباس ہو ان کے لیے، علم اللہ انکم کنتم تختانون جان لیا اللہ نے کہ تم خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنے لیے، فتاب علیکم سو معاف کر دیا تم کو، وعفا عنکم اور درگزر کیا تمہیں، فالآن باشروہن پس اب ان سے ملو، وابتغوا اور طلب کرو، ما کتب اللہ لکم جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، وکلوا واشربوا اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری، یعنی فجر کے وقت، من الخیط الاسودی سیاہ دھاری سے یعنی رات کے وقت سے، من الفجر فجر میں، ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر تم پورا کرو روزہ رات تک، ولا تباشروہن اور اپنی عورتوں سے نہ ملو، وانتم عاکفون جب تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک حدود اللہ فلا تقربوها یہ حدیں ہیں اللہ کی پس اس کے قریب نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ آیاتہ اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے اپنے احکام، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے رمضان کے دنوں میں شرائط کہ اپنی عورتوں سے مباشرت
حلال کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے علاوہ یہ آیت قیس بن سرما انصاری کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، محنتی شخص تھے۔ اپنے کام سے فارغ ہوئے تو بہت تھکے ہوئے تھے، جب وہ گھر آئے تو لیٹ گئے اور سو گئے۔ ان کی بیوی روزے کا انتظام کرنے گئی ہوئی تھی۔ جب وہ واپس آئیں تو دیکھا کہ ان کا شوہر سویا ہوا ہے۔ ان کا دل نہ چاہا کہ وہ انہیں اٹھا دیں۔ اتنے میں روزے کا پہلا ٹائم ختم ہو گیا اور دوسرا روزہ شروع ہو گیا، کیونکہ اس زمانے میں سو جانے کے بعد روزے دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جایا کرتا تھا۔ اسی حالت میں انہوں نے دوسرا روزہ رکھ لیا اور بیماری کو پہنچ گئے۔ انہیں کمزوری محسوس ہوئی تو یہ بات دربار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے روزے میں وقفہ مقرر کیا، ورنہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب افطار کا ٹائم ختم ہوتا تو وہ پہلے والا روزہ افطار کرتے اور اگلا روزہ رکھ لیتے، یعنی کہ دوسرا روزہ بھی ساتھ ہی شروع ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس آیت میں سفید ڈور اور سفید دھاری اور سیاہ دھاری کا ذکر ہے۔ رات کو سیاہ دھاری سے تشبیہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور صبح کو سفید دھاری سے تشبیہ دیا، یعنی کہ ساری رات میں کھاؤ اور پیو، اور جب یہاں تک کہ واضح ہو جائے تم پر فجر کی سفید دھاری، یعنی کہ رات کا ٹائم ختم ہونے وقت کا معلوم ہو اور صبح کا وقت شروع ہوتا معلوم ہو۔ سحری کا وقت صبح کاذب کہلاتا ہے اور فجر کا ٹائم صبح صادق۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور نہ کھاؤ اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ پہنچاؤ اس سے حاکموں تک، لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ، فَرِيقًا کوئی حصہ، مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ لوگوں کے مال میں سے، بِالْإِثْمِ گناہ سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا گیا ہے حرام کے بارے میں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبردستی دوسروں کا مال چھین کر کھا لیتے ہیں، وہ مال ان کے لیے حرام ہے۔ مگر اس کی دوسری صورت رشوت بھی ہے۔ اس کی مثال ہم اس طرح دیتے ہیں کہ ایک آدمی بے قصور ہے اور دوسرا آدمی جو قصوروار ہے، ان دونوں کی لڑائی ہوتی ہے اور یہ لڑائی عدالت میں پہنچ جاتی ہے، مگر جج کو رشوت مل گئی ہے۔ اس نے تو قصوروار کو رہا کر دیا اور بے قصور کو سزا دے دی، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ آدمی بے قصور ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز یا کوئی رقم جو رشوت کے طور پر لی جائے وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ دوسروں کا مال ناحق نہ کھاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، جان بوجھ کر کسی پر ظلم کرنا، اس طرح کا ظلم کرنا، لوگوں کا مال کھانا سخت گناہ ہے اور حرام ہے۔ یہاں پہ ہمارا الحمدللہ 7واں رکوع مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔